اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل کس لیے آیا تھا؟ اس کے فضائل، اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس پر ملنے والے انعامات، ان کے متعلق تو آپ نے بہت سی روایات، بہت سی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید احادیث مبارکہ سے فضائل سنے کہ رمضان المبارک پر اللہ کریم ہمیں کون کون سے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم رمضان المبارک کے دنوں کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نفل کے ثواب کو فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ یہ جو سارے فضائل ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے سنے، اور یہ رمضان المبارک جو ہماری زندگیوں کے اندر آیا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا جو بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اس کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے ٹریننگ کے لیے آیا تھا، ہماری اعمال کی ٹریننگ کے لیے۔ جیسے ایک شخص فوج میں جاتا ہے، ہماری پاک آرمی ہے، اس کے اندر جب وہ اس کے اندر بھرتی ہونے کے لیے جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ ٹریننگ کرتا ہے۔ اب وہ ٹریننگ کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کی جو آنے والی ڈیوٹی لائف ہے وہ آسان ہو جائے، اس کے اندر اس کو رہنمائی ملے، اس کے اندر اس کو سہولت ہو۔ اسی لیے اس کو پہلے بیس کے اندر رکھ کے، وہاں مین پوائنٹ پہ رکھ کے اس کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے، مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے، اس کا مجاہدہ کروایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ لیکن ایک شخص ٹریننگ کرنے کے بعد بھی اگر فوج کے اندر اس طرح نہ چلے، اس کے رولز کو پورا نہ کرے، تو فوج اس کو کیا کرتی ہے؟ نکال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو اصول ہم نے آپ کو سکھائے تھے، جو ضابطے ہم نے آپ کو ٹریننگ کے اندر بتائے تھے، آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، تو اسی لیے آپ ہمارے کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتے، آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسی لیے آپ کیا کریں؟ یہاں سے چلے جائیں۔ تو بالکل اسی طرح رمضان المبارک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نیکیوں کا مہینہ تھا، لیکن اس سے کئی بڑھ کر رمضان المبارک آیا تھا ہماری ٹریننگ کرنے کے لیے، ہمارے جسم کے اندر اعمال کو رچانے بسانے کے لیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کو اسی لیے بھیجا کہ تم کیا حاصل کر سکو؟ تقوی حاصل کر سکو۔ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمہارے پاس کس کو بھیجا؟ رمضان المبارک کو بھیجا۔ اب ایک شخص ہے، اس کو شوگر ہے، خدا سب کو بچائے، لیکن اگر اس کو شوگر ہو جائے یا اس کو کوئی اور مرض ہو جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کو احتیاط بھی بتاتا ہے۔ طباء نے لکھا ہے، ڈاکٹر حضرات نے لکھا ہے کہ علاج سے بہتر کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ مرض آنے سے پہلے اگر احتیاط کی جائے تو مرض آتا نہیں ہے، اگر مرض آنے کے بعد احتیاط کی جائے تو مرض رہتا نہیں ہے۔ تو احتیاط سب سے بڑا علاج ہے۔ جو بندہ احتیاط کر لیتا ہے، پھر مرض اس کے پاس آتا نہیں، اگر آ جائے تو پھر وہ زیادہ دیر اس کے پاس رکتا نہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ ایک شخص اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور اس کے پاس سے دوائی لے کر آئے، اور پھر ساتھ میٹھے کا صحیح طرح ٹکا کر استعمال کرتا رہے، اور پھر چند دن کے بعد جائے اور کہے آپ کی دوائی کا تو مجھے فائدہ نہیں ہوا، کہا جو احتیاط بتایا تھا وہ تم نے کیا؟ کہا وہ تو نہیں کیا، میٹھا مجھ سے چھوٹتا نہیں، میرا گزارا نہیں ہوتا، گھر کے اندر میٹھا پکے تو میری زبان اس سے رہتی نہیں، تو اسی لیے میں میٹھا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے میں اس سے اچھی بھی دوائی تمہیں دے دوں تو وہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، وہ بھی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ تم اس پر کیا نہیں کر رہے؟ احتیاط نہیں کر رہے۔ تو جب تک بندہ احتیاط نہیں کرتا، اس وقت تک اس اچھے سے اچھی دوا کا بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جو رمضان المبارک ہماری زندگیوں کے اندر آیا، یہ کس لیے آیا؟ کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں۔ یہ کس لیے آیا؟ ہم اصل جو رمضان کا، قرآن کو اٹھا کر دیکھیے نا، تو رمضان المبارک کا جو اصل مقصد تھا وہ ہمیں نیکی پر لانا نہیں تھا، اصل مقصد تھا ہمیں گناہوں سے چھڑوانا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے رمضان کو اسی لیے بھیجا، تم پر روزوں کو اسی لیے فرض کیا کہ تمہارے اندر کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے، تمہارے اندر کیا آ جائے؟ پرہیزگاری آ جائے۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟ تقوی۔
गुनाहों को छोड़ देना, ये क्या है? परहेजगारी। एक बंदा थैली के अंदर सोने के सिक्के डाले, ऊपर से वो जितने भी सिक्के डालता चला जाए, अगर उस थैली के नीचे सुराख है, अगर उस थैली के नीचे छेद है, तो वो जितने मर्जी सिक्के डाल दे तो वो थैली दी एंड क्या होगी? खाली की खाली ही रहेगी। अगर एक बर्तन के अंदर आप एक मन दूध भी डाल दें और अगर उस एक मन दूध के अंदर एक कतरा भी पेशाब का चला जाए तो वो सारे का सारा दूध क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारे गुनाहों की मिसाल इसी तरह है। हम नेकियां जितनी मर्जी करते चले जाएं, जब तक हम गुनाहों से अपनी जान नहीं छुड़वाएंगे, जब तक हम गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक गुनाहों की लत को नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक नेकी तो दरकिनार, रमजानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना भी हमें फायदा देने वाला नहीं है, हमारी जिंदगियों को चेंज करने वाला नहीं है। आप देख लीजिए कितने ऐसे लोग थे रमजानुल मुबारक में नमाज पढ़ते थे, जैसे ही रमजान गया चांद निकला वो भी चांद हो गए, जैसे ईद का चांद निकला वो भी चांद हो गए, अब वो भी नजर नहीं आते। तो इसकी वजह क्या थी कि रमजान के अंदर हमने रोजे तो रखे लेकिन गुनाहों को नहीं छोड़ा। रमजान के अंदर हमने रोजे तो रखे, हमने बदनजरी को नहीं छोड़ा, हमने रोजे तो रखे, हमने झूठ नहीं छोड़ा, हमने रोजे तो रखे, बाजार के अंदर ताजिर ने मिलावट को नहीं छोड़ा, हमने रोजे तो रखे, हमने बैंक के अंदर सूद को नहीं छोड़ा, हमने रोजे तो रखे, हमने रिश्वत को नहीं छोड़ा, हमने रोजे तो रखे, हमने झूठ को नहीं छोड़ा, हमने रोजे तो रखे, हमने गुनाहों को नहीं छोड़ा। उसका नुकसान क्या हुआ कि रमजान जैसे ही गया सारे अमाल हमारे जिस्म से जुदा हो गए। तो इसकी मेन बुनियादी वजह क्या है कि हमने जब तक गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक नेक आमाल हमें फायदा नहीं देंगे।